السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کمیل سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں کمیل ٹی وی۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں، اسپیشل مہمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جوائنٹ سیکریٹری برائے گل بلتستان، ممبر سی گل بلتستان اور 3 سال ضلعی صدر بھی رہے ہیں اور سابق امیدوار بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جناب شیر غازی صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سر چند سوال جو کہ ہم جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے۔ سر، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے لی اور سیاست کا شوق کب سے رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کمیل ٹی وی کا میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ گلگت بلتستان کے جو مسائل ہے ان کو اجاگر کر کے ایوان بالا تک پہنچاتے ہیں، تو آپ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ رہی بات آپ کی سوال کی، میری ابتدائی تعلیم الحمدللہ میں پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز ہوں، اور سیاست کا شوق جو ہے جب ہم طالب علمی کے زمانے میں ڈاؤن میں فیڈرل میں جب ہم ایجوکیشن میں تھے، اس وقت جو ہے ہمیں جو ہے اپنے گلگت بلتستان کی جو احساس محرومیاں ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو بہت سارے مسائل ہے ہمارے پیارے وطن پاکستان کے جو دوسرے بڑے شہروں میں، تو وہاں پر ہم نے اپنی جو ہے سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے میں پولیٹیکلی جو ہے کسی ایکٹیویٹی میں اگر میں شامل ہوا ہوں تو 2009 میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک چھوٹی سی ریلی میں لاہور میں شامل ہوا، اور الحمدللہ اس دستے کو، اس سے ہمارے محبوب قائد کے اس ویژن کو میں نے سمجھا اور اس کا میں ایز اے فالوور بنا، مطلب جنون کی حد تک ہم اس اپنے نظریے کے ساتھ۔ تو الحمدللہ ایک لمبا سفر جو ہے 11 سال کا سفر ہے، ابھی چلے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے، ہمارا سوچ، ہماری ویژن بالخصوص گلگت بلتستان ہے اور بالعموم ہمارا ریاست پاکستان ہے۔ جی سر، الیکشن میں کتنی بار آپ نے حصہ لیا؟ محترم، میں 2015 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایٹ یوتھ جو ہے ریپرزنٹیٹیو مجھے ٹکٹ ملا، تو اس وقت میں تقریباً 27 سال کی ایج تھی میری۔ تو الحمدللہ میں نے اپنی الیکشن سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی پروموشن کے لیے میں نے کام کیا۔ میرے اپنے حلقے کے بگننگ سے لے کر اینڈ تک، پائن سے لے کر بالا تک، میرے محبوب قائد کا جو ویژن ہے، جو مشن ہے، عوام دوست جو پالیسیاں ہیں وہ لے کے میں نے کریا گلی گلی اپنے حلقے میں کہیں مطلب کوئی گاؤں، ولیج، قصبہ نہیں چھوڑا۔ زبردست، بہت زبردست سر۔ اگر سر الیکشن میں آپ اگر انشاءاللہ جیت جائیں گے سر، تو صوبائی اسمبلی میں اگر آپ کو سیٹ ملتی ہے تو ایسا کیا بدلاؤ لائیں گے اپنے حلقے میں جو گزشتہ حکومت نہ لا سکی؟ محترم، یہ ہے کہ یہ ایک آپ کی طرف سے یہ جو ایک سوال ہے، سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب اس انداز سے دوں گا کہ اگر گلگت بلتستان کی نوجوان کیا چاہتے ہیں، وہ روایتی پولیٹیشین سے، ہمارے جو موروثی سیاستدان ہیں ان سے بہت نالا ہے۔ میں ایز اے نوجوان، ایز اے یوتھ کو ریپرزنٹیٹ میں کر کے جو ہے اسمبلی کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جب اسمبلی میں آئیں گے کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کے مسائل کیا ہے، گلگت بلتستان کے ہر حلقے کے اپنے اپنے ایک زمینی حقائق ہونے کے باوجود بھی کچھ مسائل ایسے مسائل ہیں جو پورے گلگت بلتستان کے کلیکٹیولی مسائل ہیں۔ ہم نوجوانوں کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم نوجوانوں کو انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ انٹر لنک کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو سابقہ جو ممبران ہیں یا جیتتے ہوئے آئے ہیں، جو روایتی سیاستدان ہیں، ان کے پاس یا تو علم کی کمی ہے یا دور جدید سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ ان کو ہمارے گلگت بلتستان کی اس 21ویں صدی کے جو مسائل ہے یا اس کی جو ڈیمانڈ ہے، اس گلگت بلتستان میں ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ماڈرن دنیا کے ساتھ انٹر لنک کرنے کا ویژن کی فقدان مجھے نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے میرے اپنے نوجوانوں پر، یوتھ پر اور حلقے کے عوام پر جب مجھے موقع دیں گے تو میں پوری طریقے سے نوجوانوں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، چونکہ نوجوان ہی کسی قوم کی، کسی ایریے کی، کسی ریاست کی تعمیر ترقی کا ضامن ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا مینیفیسٹو، بالخصوص اپنے حلقہ 3 کا مینیفیسٹو بھی ہم انشاءاللہ 2-4 دن میں پبلک کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اس وقت پھر آپ سے ایک بہترین اور ایک زبردست جو ہے آپ کے ساتھ پروگرام ضرور کریں گے۔ سر، ایک انتہائی اہم سوال ہے، الیکشن قریب آتے ہی سر عوامی نمائندے عوام کی دہلیز میں آ کر وعدے کرتے ہیں، بہت سارے ایسے وعدے کرتے ہیں
اور جب عوام ان کے سپورٹ کرتی ہے، عوام ان کو جیت دلاتی ہے، اور جب بعد میں سر وہ جیتتے ہیں تو عوام ان سے مایوس ہوتے ہیں. سر یہ اکثر ہوتا ہے کیونکہ سیاست کا نام ہی تو خدمت ہے، لیکن بعد میں عوام ان سے مایوس ہوتے ہیں. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس کی وجہ میں کچھ اس طرح سے آپ کو جواب دوں گا کہ ابھی الحمدللہ گلگت بلتستان کے عوام بہت باشعور ہوئے، اور نوجوان جو بچے تھے وہ ابھی جوان ہوئے ہیں. ابھی جو بلند باند جو دعوے ہمارے جو موروثی سیاستدان، ہمارے جو سابقہ حکمران کر کے حلقے کے معصوم اور شریف النفس عوام سے ان سے ووٹ لے کے پھر ان کو مایوس کرتے تھے، ابھی ایسا نہیں ہوگا. میں اس کیمرے کی وساطت سے آپ کو برملا کہوں گا کہ میں اپنے الیکشن کمپین میں ہوں کہ اتنا زبردست پازیٹیو رسپانس ہے اکراس دی بورڈ. پہلے تو یہاں پر قومیت کے بیس پہ، ریلیجیس بیس پہ، علاقائیت بیس پہ الیکشن ہوتی تھی، کمپین کرتے تھے. آج الحمدللہ اکراس دی بورڈ نوجوان جو ہے اور حلقے کے عوام اس قسم کی جو ہے پارشل چیزوں سے باہر نکل آئی ہے. آج وہ ویژن کے ساتھ ہے، آج مشن کے ساتھ ہے. آزمائے ہوئے کو آزمانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، بلکہ ان کے خلاف جو ہے عجیب عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے کہ جو سابقہ جو ہمارے عہدیداران یا حکمران ہو گزرے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، اپنی ویژن کے حساب سے، اپنی علمی کے حساب سے جو کچھ کیا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم کسی کی مخالف بات نہیں کریں گے. ہم نے فارورڈ دینی ہے اپنی قوم کو، اپنے عوام کو، اپنے نوجوانوں کو. مجھے امید ہے کہ ایسی مایوسی پھر نہیں ہوگی، اور آزمائے ہوئے کو مجھے لگتا ہے کہ نوجوان کبھی نہیں آزمائیں گے، اور وہ اپنے مستقبل کا جو فارورڈ لائن ہے وہ خود طے کریں گے انشاءاللہ اس دفعہ. بہت زبردست سر. سر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن گلگت بلتستان ایک بڑی تنظیم ہے، ان کی تحریک انصاف کے لیے خدمات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہماری جو طلباء تنظیم جو ہے آئیسف، ان کو میں یہ کہوں گا کہ عمران کی جان ہے، عمران کے دست بازو ہے، اور پاکستان کے ریڑھ کی ہڈی ہے. اور ہماری جو طلباء تنظیم کے اندر جو نوجوان ہیں دوسری پارٹیوں سے وہ ممتاز ہیں، لکھے پڑھے ہیں. وہ کسی کے پرسنل فالوور نہیں ہیں. اگر کسی کے فالوور ہیں تو محبوب قائد کے فالوور ہیں. بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مفاد کے، دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، آندھی ہو یا طوفان، آئیسف کا نوجوان ہمارے پہلے دستے میں ہوتے. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں. یہی آئیسف کے جو ہمارے نوجوان ہیں، گلگت بلتستان کے مستقبل کے ہمارے لیڈران ہیں. ایک نرسری ہے، وہ ان کو ایک بہترین تربیت مل رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ یہی آئیسف کے نوجوان، یہی طلباء تنظیم کے نوجوان مستقبل کے معمار ہیں، اور گلگت بلتستان کے اندر جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ یا ان کی جو ہے عوام کے اندر جو مایوسی ان کو ختم کرنے کا اگر کوئی قوم یا اگر کوئی ایک گروہ متحرک ہے تو وہ آئیسف ہے. ونس اگین میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں. سر ویسے تو شوق بندے کا رہتا ہے، میرے خیال سے پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں سر آپ؟ بہت پہلے دیکھتا تھا میں، مطلب انٹر کے زمانے میں، یعنی کہ آج سے کم از کم 15 سال پرانی، 20 سال پرانی اس زمانے میں کچھ ڈرامے میں دیکھتا تھا پی ٹی وی ہوم میں. ابھی کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا. ہاں ابھی بالکل جب سے ہماری فیڈرل میں ہماری گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے ابھی تک تو میں نیوز چینلز بھی نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو جدوجہد تھا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. آج ہمارے محبوب قائد الحمدللہ ریاست پاکستان کے وزیر اعظم ہے، اپنے ویژن کے حساب سے، اپنے مینیفیسٹو کے حساب سے جو ہے ابھی کام کر رہے ہیں. ابھی ہم ان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے ابھی کیئر ٹیکر کے بعد انشاءاللہ و تعالی انصاف کی سرکار ہوگی، اسٹیبلش ہوگی، اس کے لیے ابھی ہم جدوجہد کر رہے ہیں. سانگس بھی سنتے ہیں سر شناسوں کے؟ ہاں لوکل سانگس اکثر سنتا ہوں میں، چونکہ میری جو ہے مدر جو لینگویج ہے وہ بریشس کی ہے. اچھا سر. ہاں بریشس کی میں ہمارے جو ہے ہمارے قبائل گنش کے ایک بہترین ایک ہمارے ایک شاعر ہے، ان کا میں اکثر سنتا ہوں، جو شہرباز برچا جو ہے گنش کے، وہ ان کا سانگ اکثر سنتا ہوں. اچھا سر، کیا پیغام دیں گے تحریک انصاف کے کارکنوں کو اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو؟ محترم گلگت بلتستان کے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، چونکہ میں خود بھی اس نوجوان کی اس ایج میں ہوں اور نوجوان قبائل سے میرا تعلق ہے، میرا وابستگی ہے، کہ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کسی کی جانسے میں نہ آ جائے.
اگر اس گلگت بلتستان کے اندر کوئی ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو نوجوانوں نے بڑھنا ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یا ہمارے سابقہ حکمرانوں نے اپنے کیپیسٹی کے حساب سے جو کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ ریٹائرمنٹ دے کے ان کو گھروں میں بٹھا کے عزت آبرو سے، جو ہماری روایات ہے ہمارے گلگت بلتستان، اس حساب سے ان کو گھروں میں بٹھانا ہے۔ اور نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آگے بڑھے، اکراس دی بورڈ، بغیر تعصب سے، رنگ، نسل، مذہب، لینگویج سے باہر نکل کے پورے گلگت بلتستان کے حوالے سے سوچے، اور گلگت بلتستان کی تعمیر ترقی انہی نوجوانوں کے جو ہے دست بازو میں ہے۔ اور نوجوانوں سے میں ونس اگین آپ لوگوں کی وساطت سے، آپ لوگوں کے کیمرے کی وساطت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آگے بڑھے، نوجوانوں کے ساتھ دے، آپ لوگ خود پارٹیسپیٹ ہو جائے گلگت بلتستان اسمبلی میں، آپ خود ہی اس گلگت بلتستان کی تعمیر ترقی کا ضامن بنیں۔ بہت شکریہ سر، ہم آپ کی مشکور ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ آپ لوگ یہ جو کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو ہمت دے، طاقت دے۔ آخر میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے کہ جو ہے بری ایک وبا کا ہمارے اس خوبصورت ایریے کے اوپر حملہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جلد از جلد ہمارے اس پھول اور گلشن ایک جو چار دیواری جو ایک باغ ہے، گلگت بلتستان پھولوں کی ایک باغ ہے، اس سے اس لعنتی وبا کا خاتمہ ہو۔ بہت شکریہ جناب، بہت تھینک یو۔ شکریہ ناظرین، یہاں پر وقت ختم، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر سے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا میزبان قمر سلطان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔